السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبیٹک ڈے منایا جاتا ہے، یعنی شوگر کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق میں نے پہلے ویڈیو بنانی تھی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ ویڈیو میری لیٹ ہوگی۔ 14 نومبر کو کوشش تھی یا ایک دن پہلے بنانے کی میری کوشش تھی، بنا نہیں سکا، لیکن میں نے وہ سارا سٹڈی کیا، جو سیمینار وغیرہ ہوئے، جو بھی سٹڈی اس کے متعلق ہوئی، جو بھی پروگرس تھی اس کے متعلق میں نے سٹڈی کر کے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دن لیٹ ہی صحیح لیکن بنا دینی چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس آ جائے۔ ورلڈ لیول پہ جو شوگر کا دن منایا گیا ہے، اس میں اس کے متعلق بہت آگاہی دی گئی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ریسرچ ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 31% ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا پاکستانی قوم جو ہے، اس کو شوگر متاثر کر رہی ہے۔ یعنی اگر 3 بندے کہیں کھڑے ہیں، ان میں سے ایک بندے کو شوگر ضرور ہے، اور تقریباً ہر بندہ جو کام کرنے والا ہے اس کو شوگر ہے۔ شوگر اللہ کے بندوں اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ گھن کی طرح آدمی کو کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی گھن کو کھا جاتی ہے تو شوگر انسان کو کھا جاتی ہے۔ لیکن یہ ریورسیبل ہے، قابل علاج ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارا یہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس نے لوگوں کے اندر اتنا شعور بیدار نہیں کیا کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ سکے کہ شوگر سے مکمل طور پر جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ بیماری جو شوگر کی ہے یہ صرف ہماری ڈائٹ اور لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ لائف سٹائل اور ڈائٹ بدل دی جائے تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹیشن کی ہے کہ لوگوں کو ہاسپٹل نہیں بنا کر دیے، لوگوں کو میڈیسن کی ریسرچ کے اوپر انہوں نے بجٹ نہیں لگایا، میڈیسن مزید لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش نہیں کی، یا اس کے لیے کوئی بھی انہوں نے قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ جس سے شوگر کنٹرول کی جا سکے۔ لیکن انہوں نے اتنا عجیب کام اور اتنا بہترین کام کیا ہے کہ ہم اگر اس کو فالو کریں تو ہم بھی اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ملک ہے سنگاپور نے سنگاپور کنٹری کو شوگر فری بنانے کے لیے اتنے اقدامات کیے کہ جو بھی شوگر کازز فوڈ ہے وہ وہاں پر ختم کر دیا گیا۔ لوگوں کو پیدل چلنے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، ایسے حالات پیدا کیے گئے، یعنی گاڑی اتنی مہنگی کر دی گئی، لائسنس اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ لوگ گاڑی ہی نہ لیں۔ 11% لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں سنگاپور کے اندر۔ پھر انہوں نے گاڑی کو اتنا کاسٹلی کر لیا کہ ہر بندے کی پہنچ میں نہ رہے، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیا، یعنی 1 لاکھ سنگاپوری ڈالر لگتا ہے لائسنس لینے کے لیے۔ تو بندہ 20 دفعہ سوچے گا کہ میں نے لائسنس لینا ہے کہ نہیں لینا۔ پھر وہاں جو تیاری ہوتی ہے، یعنی سافٹ ڈرنک، یہ جو ہم بوتلیں وغیرہ پیتے ہیں، پیپسی کوک وغیرہ، اس کے اندر انہوں نے قانون بنا دیا کہ 12% سے زیادہ شوگر لیول نہیں رکھ سکتے، چونکہ 12% تک ہمارا جو لبلبا ہوتا ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کا سٹریس لے سکتا ہے۔ اگر 12% سے ہم زیادہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لبلبے کے لیے نقصان ہے، ہمیں وہ شوگر کرتی ہے۔ پارک انہوں نے، حالانکہ وہ بہت مہنگا ملک ہے سنگاپور، وہاں پر انہوں نے بے شمار پارک بنا دیے کہ لوگ اس کے اندر جائیں، واک کریں۔ پھر
وہاں پر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کم از کم 10,000 سٹیپ جو ہے ہر آدمی تقریباً چلتا ہے. ہر آدمی, کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. وہاں پر 65% لوگ جو ہیں وہ اس آبادی کا 25% حصہ ہے تقریباً. اتنا صحت کا ان کا معیار بلند ہو گیا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے اچھے اقدامات کیے ہیں. اب بات سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو اشرافیہ ہے, وہ انہیں تو شاید یہ توفیق نہ ہو, یا ہمارے محکمہ ہیلتھ کو, ہمارے ڈاکٹر حضرات کو یہ توفیق نہ ہو کہ ایک مہم سمجھ کے, ایک جہاد سمجھ کے اس کو لوگوں کے اندر بیدار کرنا شروع کر دیں کہ شوگر سے آپ 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مریض ہیں ان میں سے 5% جو ہیں وہ صرف ڈائیابیٹک 1 شوگر ٹائپ 1 جو ہے اس کے مریض ہوتے ہیں. باقی جو 95% جو لوگ ہیں وہ ٹائپ 2 کے مریض ہیں. ٹائپ 2 جو ہے وہ ٹریٹمنٹیبل ہے اور اس کے اندر انسولین پروڈیوس ہوتی ہے لیکن وہ کنزیوم نہیں کر سکتا. جو ٹائپ 1 مریض ہوتا ہے اس کے اندر سرے سے جو انسولین ہوتی ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوتی, اس کو آؤٹ سورس لینا پڑتا ہے. اس لیے دوستو, اگر ہمارے محکمہ ہیلتھ, ہمارے ڈاکٹر حضرات, ہمارا ملک, ہماری حکمران, ہماری اشرافیہ اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے, سنگاپور کو فالو نہیں کرتے شوگر کے بارے میں, تو ہم تو سٹڈی کرتے ہیں, ہم تو سٹڈی رکھتے ہیں. اگر ہمیں یہ شعور مل جائے تو ہم آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں, ایک جہاد سمجھ کے اس کو چلانا شروع کر دیں, اس کو تحریک کی شکل دے دیں کہ ہم اپنے تائیں, یعنی انفرادی طور پہ میں ہوں تو میں اس کو بذات خود اپنے اوپر پورا عمل درآمد کرا سکتا ہوں کہ میں نے یہ میرے پروٹوکولز ہیں, میں نے ان کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے, یہ میرا لائف سٹائل ہوگا, یہ میری ڈائٹ ہوگی. تو اس کو فالو کرتے ہوئے یعنی میں نے شوگر کتنی لینی ہے, میں نے واک کتنی کرنی ہے, میں نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, میں نے گاڑی کو کتنا استعمال کرنا ہے. دیکھیں گاڑی جتنی کم سے کم آپ استعمال کریں گے, موٹر سائیکل جتنی بھی کم سے کم استعمال کریں گے, پیدل واک جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی بینیفٹ شوگر کے اندر ملے گا. دوستو ہم اپنی فیملی وائز یعنی خاندان کے اندر ہم انفرادی طور پہ اکیلے اس کو اڈاپٹ کر کے, یعنی جو سنگاپور کا ماڈل ہے شوگر کے متعلق, ہم اپنے تائیں یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو تحریک کی شکل دے سکتے ہیں. یہ آنے والی نسلیں ہمیں سنہری حروف میں لکھ کے, سنہری حروف میں, گولڈن الفاظ میں ہمیں یاد کیا کرے گی کہ یہ بہت اچھا کو کام کر کے گیا ہے. دوستو اس تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور لوگوں کے اندر یہ شعور, یہ بیداری لانی شروع کرتے ہیں کہ شوگر ریورسیبل چیز ہے, یہ ایسی کوئی بیماری خطرناک نہیں ہے, یہ صرف ہمارا لائف سٹائل اور ڈائٹ جو ہے اس سے ہی پیدا ہوتی ہے, اس کو ہی بدلنے سے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے. دوستو اس میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک بھی پہنچنی شروع ہو جائے. میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں, اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.